بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 79 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن الانفال قوله تعالی ان یکم منکم 20 صابرون، الآیت منسوخۃ بالآیت بعدها، قلت ہی کما قال منسوخہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ انفال سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان یکم منکم 20 صابرون، یہ آیت منسوخ ہے بالآیت بعدها، اپنے سے بعد والی آیت سے۔ قلت ہی کما قال منسوخہ، شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا منسوخ ہے، یہ اسی طرح جیسا کہ انہوں نے اس کو منسوخ فرمایا ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، یہاں سے جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ان 21 آیات منسوخہ کی مثالوں میں سے سورہ انفال کی مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کا تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے 6 سورہ بقرہ کی، پھر 1 آل عمران کی، پھر 3 سورہ نساء کی اور 3 سورہ مائدہ کی مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی یہاں سے سورہ انفال کی ایک مثال کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ وہ پوری آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ پوری آیت ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے، حرض المؤمنین، اور اس کے متعلق یہ قانون سنا دیجئے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ اپنے سے 10 گنا یعنی 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے جو وہ ثابت قدم رہنے والے، تو وہ 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ 1000 من الذین کفروا، 1000 پر جنہوں نے کفر کیا۔ بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے دین کو۔ تو اس آیت کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ جو ہے وہ یہ قانون یہ ہے کہ اگر 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 20 کے مقابلے میں 200 آئیں گے، اور یہ ایک ضابطہ اور قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جہاد کی ترغیب کے بعد یہ سنا دیا کہ 20 جو ہے وہ 200 کا مقابلہ جو ہے وہ کریں گے، اور 200 جو ہے وہ 1000 کا مقابلہ کریں گے۔ تو پہلے یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، دربار رسالت میں حاضری دی اور شکایت کی کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اور بہت گراں ہے، ہمارے لیے بہت پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو ایک مدت کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ ناسخ آیت یہ ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تم پر الآن خفف اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے اور معلوم کر لیا کہ تم میں جو ہے ہمت کی کمی ہے۔ وعلم، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر کچھ کمی ہے، تو لہٰذا اب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200،
کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ اپنے سے دگنے یعنی 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی آیت ہے جس کے اندر ہے یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کہ 20 جو ہے وہ 200 پر اور جو ہے 200 جو ہے وہ 1000 پر، تو یہ آیت منسوخ ہو گئی الآن خفف اللہ عنکم سے وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا تمہارے اندر ضعف اور کمزوری ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے والی تعداد منسوخ کر کے اس کے اندر تخفیف کر دی ہے، اور اب جو ہے وہ 100 آدمی جو ہوں گے وہ 200 پر اور 1000 جو ہوں گے وہ 2000 پر غالب آئیں گے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے۔ تو نسخ کا جو قول ہے اس میں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قول ذکر کیا ہے، تو اس بخاری کے قول کے مطابق وہ نسخ کے قائل ہیں، اور وہ ایک قول جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے تخفیف کا بھی ہے، جس کو جو ہے وہ زبیر بن حریث نے روایت کیا ہے، اور اس میں وہ ترمیم روایت کرتے ہیں، یعنی تخفیف روایت کرتے ہیں اس کے اندر۔ وہ اس کو جو ہے وہ اس ترمیم کو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے 20 کے مقابلے میں 200 رکھے اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد اس میں جو ہے کمی کر کے 200 کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں 200 اور 1000 کے مقابلے میں 200 کر دیا، تو یہ ترمیم اس کو تخفیف سے تعبیر کیا ہے اس روایت کے اندر۔ یعنی مسلمانوں پر یہ فرض تھا کہ ایک مسلمان 10 مشرکین سے مقابلہ کرے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے جو ہے وہ تخفیف نازل فرمی اور 2 کے مقابلے میں 1 کا حکم نازل ہوا۔ آسان صورت اس کی سمجھنے کی یہ ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے اس کے قوت مقابلہ اور ثابت قدمی میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، کمی کر دی۔ تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ 1 کے مقابلے میں 10 گنا تھا اور پھر 1 کے مقابلے میں دگنا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آسان صورت اس کے سمجھنے کی یہ ہے۔ تو لہٰذا ایک قول اس میں نسخ کا ہے جس میں حضرت ابن عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ایک قول تخفیف کا ان سے بھی ہے کہ اس میں نسخ نہیں ہوا بلکہ تخفیف ہوئی ہے۔ ابو جعفر نحاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مصر کے عالم گزرے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے حالت سفر میں افطار کی رخصت کو نسخ نہیں کہا جاتا بلکہ تخفیف کہا جاتا ہے۔ جب روزہ رکھنا تو فرض ہے نا، کتب علیکم الصیام، روزہ کی فرضیت ثابت ہے قرآن و سنت سے اور وہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن جب حالت سفر میں ہو بندہ تو وہاں پر افطار کی رخصت دے دی جاتی ہے کہ وہاں بندہ جو ہے روزہ جو ہے وہ افطار کر سکتا ہے، مطلب روزہ نہیں رکھنا چاہتا یا مشکلات ہیں تو روزہ نہ رکھے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ بھی لے۔ تو وہ فرماتے ہیں ابو جعفر نحاس یہ ایسے ہی ہے جیسے حالت سفر میں افطار کی رخصت کو نسخ نہیں بلکہ تخفیف کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح 10 گنا کے بجائے 2 گنا سے مقابلہ کرنا بھی تخفیف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو صوم پر، روزے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجوب صوم جو ہوتا ہے وہ عارضی طور پر مؤخر ہوتا ہے، حالت سفر میں ساقط نہیں ہوتا۔ یعنی جو وجوب صوم ہے، صوم کی وجوبیت جو فرضیت ہے اس کی، وہ عارضی طور پر مؤخر ہو گئی ہے۔ جب بندہ حالت سفر میں ہے تو وہاں اس کے لیے مشکلات ہیں تو اس کی فرضیت اس سے مؤخر ہو گئی، وہ بعد میں جب اس کی یہ حالت سفر ختم ہوگی تو وہ فرضیت لوٹ آئے گی، اس کو اس کی قضا کرنا لازمی ہوگا۔ تو لہٰذا جو وجوب صوم ہے یہ عارضی طور پر مؤخر ہوا ہے، ساقط نہیں ہوا حالت سفر میں، جبکہ اس کے برخلاف جو دگنے سے مقابلے کا حکم ہے وہ مستقل اور دائمی ہے، اور اس سے 10 سے مقابلے کا وجوب کلیتاً منسوخ ہوا ہے جب یہ دوسری آیت الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا نازل ہوئی۔ تو لہٰذا اس کو افطار مسافر پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ انفال کی مثال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 کی تفصیل پڑھی ہے۔ ایک قول منسوخ ہونے کا ہے اس میں کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فان یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200 وان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ سے یہ منسوخ ہے،
اور دوسرا قول ہے جو کہ صحیح بھی ہے وہ تخفیف کا ہے کہ یہ تنسیخ نہیں ہوئی ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے۔ پہلے جو ہے وہ 20 کے مقابلے میں 200 تھا، اب 100 کے مقابلے میں 200 کر دیا، مطلب 10 کے مقابلے میں جو ہے وہ 1 کے مقابلے میں 2 کر دیا ہے، تو اس میں تخفیف ہوئی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ پہلے 10 مشرکین سے اکیلے مقابلہ کرنا مسلمان پر فرض تھا یا نہیں؟ جو پہلے شروع میں ابتداء اسلام میں جو حکم تھا، پھر بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی، تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ 10 مشرکین سے مقابلہ کرنا، اکیلے مقابلہ کرنا مسلمان پر فرض تھا یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، حالت سفر میں صوم کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔